ایک کو اللہ نے یوم الضحیٰ کہا، ایک کو اللہ نے یوم عرفہ کہا۔ پھر ان 4 دنوں میں اللہ نے یوم عرفہ حج کے دن کو چن کر سال کے سارے دنوں کا سردار بنا دیا۔ پھر دنوں کے بعد اللہ نے راتیں بھی پیدا کر دی، راتیں بھی سال کی بہت، پر اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے شب قدر کہا، ایک کو اللہ نے شب برات کہا، ایک کو اللہ نے شب عرفہ کہا، ایک کو اللہ نے شب عرفہ اور شب معراج کہا۔ پھر ان 4 راتوں میں اللہ نے شب قدر کو چن کر پوری راتوں کا سردار بنا دیا۔ پھر اسی طرح کائنات کے رب نے اپنے پیغمبروں کی امت میں صحابہ کی جماعت کو بھی پیدا کیا۔ صحابہ تو 1,56,000 تھے، پر اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو ابو بکر صدیق اکبر کہا، ایک کو عمر فاروق اعظم کہا، ایک کو عثمان ذی النورین کہا، ایک کو علی حیدر کرار کہا۔ پھر ان 4 یاروں میں ابو بکر کو چن کر نبی کے صحابہ کا سردار بنا۔ میں عرض کر رہا تھا، پھر کائنات کے رب نے اپنے نبی کے 1,54,000 صحابہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ہاں، میں نے قرآن میں جب دیکھا تو قرآن میں بھی یہی ترتیب تھی۔ پہلا نمبر ابو بکر کا، والذین معہ، دوسرا نمبر عمر کا، اشداء علی الکفار، تیسرا نمبر عثمان کا، رحماء بینہم، چوتھا نمبر علی ولی کا، تراہم رکعاً سجدا۔ اللہ نے ان صحابہ میں بھی 4 کو چن کر سب کا سردار بنا دیا۔ اسے بھی آگے چلو، کائنات کے رب نے روئے زمین پر پھر اپنے گھر بھی پیدا کیے۔ اس کے گھر تو بہت، لیکن اللہ نے اپنے گھروں میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک گھر کو بیت اللہ کہا، ایک کو بیت المقدس کہا، ایک کو مسجد نبی کہا، ایک کو مسجد قباء کہا۔ پھر ان 4 گھروں میں اللہ نے بیت اللہ کو چن کر اپنے سارے گھروں کا سردار بنا دیا۔ اسی طرح کائنات کے رب نے اپنے نبی کو بیٹیاں بھی 4 عطا کی۔ ایک کو جناب فاطمہ کہا، ایک کو جناب رقیہ کہا، ایک کو جناب زینب کہا، ایک کو جناب ام کلثوم کہا۔ پھر اپنی 4 بیٹیوں میں اللہ نے نبی کی 4 بیٹیوں میں سیدہ کائنات خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا کو چن کر نبی کی بیٹیوں کا سردار بنا دیا۔ پھر کائنات کے رب نے نبی کی امت میں بھی امام بڑے بڑے پیدا کر دیے۔ امام تو ہر صدی میں آئے، لیکن اللہ نے ان میں بھی ائمہ اربعہ کو چن کر پوری کائنات میں نمایاں کر دیا۔ جن کی ہے توجہ کہہ دو سبحان اللہ، گونج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، پھر کائنات کے رب نے روئے زمین پر کتابیں بھی بہت ساری نازل کر دی۔ کتابیں تو 115، 123، 125 روایات میں مختلف تعداد آئی، لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 کتابوں کو چن کر پوری کائنات میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے تورات کہا، ایک کو اللہ نے انجیل کہا، ایک کو اللہ نے زبور کہا، ایک کو اللہ نے قرآن کہا۔ پھر ان 4 کتابوں میں اللہ نے قرآن کو چن کر ساری کائنات کی کتابوں کا سردار بنا دیا۔ آؤ آؤ محمد صحیح والو، کیروڑ پکا والو، علاقے بھر والو، اب میں تمہیں قرآن کے سمندر کے کنارے پہ لے چلوں۔ اب میں تمہیں قرآن کا تعارف ذوق عباسی میں کراؤں۔ اب میں تمہیں بتاؤں یہ قرآن کیا ہے، ہمیں کہتا کیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے۔ کائنات کے رب نے پوری توجہ میں موضوع سے ذرا گپ شپ کرو۔ آؤ اس کتاب سے باتیں کریں، آؤ اس کتاب کی سیر کریں، آؤ اس کتاب کی گلیوں میں چلیں۔ اللہ نے اپنی اس کتاب کا تعارف بڑے خوبصورت اور جامع معنی انداز میں کرایا۔ اتنا خوبصورت، اتنا مختصر، اتنا جامع معنی کہ سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ مٹھی۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے 3 حرف بولے، 2 جملے بولے۔ 3 حرف 2 سارے بولو، 2 جملے۔ اسی میں ہی پورے قرآن کا تعارف کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ حرف کون سے؟ فرمایا الف، لام،
मीम। सुभान। जुमले कौन से? फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। 3 हरफ 2 जुमले कहकर पूरे कुरान का तारुफ बंद कर दिया। सुभान। अब मैंने अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरफ पर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज कर दिया, अल्लाह आपने ये जो सूरह बकरा के शुरू में कुरान का तारुफ कराने से पहले ये जो 3 हरफ कहे हैं ना, अलिफ लाम मीम, अल्लाह ये क्या है? इनका माना क्या है? इनका मतलब क्या है? इनकी वजाहत क्या है? इनकी तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन, मफहूम क्या है? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है आम उलमा, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, मुअल्लिफीन, मुदर्रिसीन, मुसन्निफीन वो तो लिखते हैं वल्लाहु आलम कि इन हुरूफ मुक़त्तआत का माना, मतलब, वजाहत, तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन, मफहूम क्या है अल्लाह जानता है। लेकिन कुछ अहले दिल ने अपने आइडियाज, अपने गेस और अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा है कि ये अलिफ लाम मीम देखने में तो 3 हरफ है, लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं। अलिफ भी कस्मिया, लाम भी कस्मिया, मीम भी कस्मिया। अल्लाह कौन सी कसमें उठाई? फरमाया अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह क्या मतलब ये कसमें क्यों उठाई? जरूरत क्यों पड़ी? आप बगैर कसमों के बात करते, हम तो भी मानते, लेकिन आपने कसमें क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि अगर 14वीं सदी का कोई जिंदीक, 14वीं सदी का कोई मुर्तद, 14वीं सदी का कोई चूड़ा, 14वीं सदी का कोई खटमल, 14वीं सदी का कोई काला, 14वीं सदी का कोई बद्दुल ज़िना, अगर तुम्हें कुरान के बारे में शक डालना चाहे तो फिर उस चूड़े की बात पे एतबार न करना, मेरी कसमों पे एतबार। इसलिए फरमाया मैंने 3 कसमें उठाई। अरे मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, खबरदार किसी खटमल की बात पे न जाना, मेरी कसमों को याद रखना। मैंने फिर सवाल कर दिया, उम्मीद है अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले नज़र, अहले इश्क़ मेरे जुमलों पे तवज्जो करें। मैं जिगर का खून दे रहा हूँ, रस्मी तकरीर नहीं कर रहा, पूरी तवज्जो रहे। अल्लाह बात समझ आ गई कि आपने ये कसमें कुरान की सदाकत के लिए उठाई, कुरान की अज़मत और हक़ानियत बताने के लिए उठाई, लेकिन अल्लाह ये तो बताए आपने कसमें तौरात में भी उठाई, इंजील में भी उठाई, ज़बूर में भी उठाई, कुरान में भी उठाई, लेकिन वहां कसमें कोई और थी, यहाँ कसमें कोई और है। मैंने कुरान में और जगह पे भी देखा आपने कसमें उठाई, लेकिन कहीं जमीन की कसम, कहीं जमान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं वक्त की कसम, कहीं शहर की कसम, कहीं कलियों की कसम, कहीं चेहरे की कसम, कहीं जुल्फों की कसम, कहीं सीने की कसम, कहीं मदीने की कसम, कहीं चादर की कसम, कहीं कंबल की कसम, लेकिन यहाँ वो कसमें नहीं बल्कि और कसमें उठाई। अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। अल्लाह इनकी जरूरत क्यों पड़ी? फरमाया इसलिए कि कुरान का ताल्लुक मेलसी वालों और करोड़ पक्का वालों, मोहम्मद सही वालों, बड़े पुराने लोग हो, मजहबी लोग हो, उलमा के मुतकीदीन हो, मेरे जुमलों को जाहिर न करना, दिल के कंप्यूटर में सेव करना। अल्लाह आपने ये 3 कसमें क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से था, भेजने वाला मैं, लाने वाला जिब्रील, लेने वाला मोहम्मद। मैंने इसलिए ये 3 कसमें उठाई ताकि तुम्हें दुनिया का कोई मुर्तद अगर 14वीं सदी में कहे कि जिब्रील कुरान लाया तो किसी और के लिए था, भूल कर मोहम्मद के पास चला गया, मैंने उसकी वजाहत शुरू की इन 3 कसमों में कर दी। अरे मुझे अपनी उलूहियत की कसम, ये कुरान मैंने भेजा, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, ये कुरान जिब्रील लेकर उतरा, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम, ये कुरान मैंने भेजा ही मोहम्मद के लिए था। पूरी ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह ने इन 3 कसमों के बाद ऐलान क्या किया? फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये किताब ला रैब, ये किताब
بے عیب یہ کتاب شک و شبہ وہم گمان تردد رائبہ شائبہ میڈیا سے بھی پاک. میں نے پھر سوال کر دیا, میں نے پھر رب کونین کی دربار میں دست سوال دراز کر دیا اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر. اللہ آپ نے 3 قسمیں اٹھانے کے بعد جب قرآن کی صداقت اور حقانیت اور معیار حق ہونے کی بات کی تو آپ نے ذالکل کتاب لا ریب فیہ کہا کہ یہ کتاب لا ریب ہے, حالانکہ چاہیے تو یہ تھا یہاں ذالکل قرآن لا ریب فیہ ہوتا کہ یہ قرآن لا ریب ہے, یہ قرآن سچا ہے, یہ قرآن پکا ہے, یہ قرآن اچھا ہے, یہ قرآن تبدیل شدہ نہیں ہے, یہ قرآن میری کتاب ہے. اللہ میں نے تو قرآن میں جہاں بھی غور کیا مجھے اس قرآن کا ذکر جہاں بھی ملا مجھے اکثر جگہ پر لفظ قرآن نظر آیا. یاسین والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن بل هو قرآن مجید ان ھذا القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہر جگہ پر لفظ قرآن نظر آیا, اللہ ہر جگہ پر لفظ قرآن نظر آیا, لیکن یہاں پر آپ نے لفظ قرآن نہیں کہا. کیا وجہ؟ چاہیے تو یہ بیٹھ جاؤ, بھی جنریٹر نہیں چلانا, بیٹھ جاؤ, میں ختم کر رہا ہوں. جنریٹر کے شور میں نہیں بول سکتا. نعرے تکبیر، نعرے قرآن، نعرے قرآن، نعرے تکبیر. یا باسی زندہ باد ہے. الحمدللہ. آج بھی آسی، کل بھی آسی، رات بھی آسی، دے بھی آسی. میرے تو ختم کرنے چلا ہوں, آخری چند جملے ہیں توجہ سے سننا. اللہ آپ نے ذالکل کتاب کیوں کہا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ذالکل قرآن ہوتا, لیکن آپ نے قرآن کا لفظ نہیں استعمال کیا, ذالکل کتاب کہا. تو کائنات کے رب کی طرف سے مجھے پھر جواب شکوہ ملتا ہے کہ میں نے اگر ذالکل قرآن کہا ہوتا, میرا علاقہ والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا, اگر میں نے ذالکل قرآن لا ریب فیہ کہا ہوتا تو 14ویں صدی کا چوڑا, 14ویں صدی کا ملنگ, 14ویں صدی کا چرسی, 14ویں صدی کا ہیروئنچی, 14ویں صدی کا نشئی تمہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے تو قرآن کو سچا کہا. یہ قرآن نہیں, قرآن تو وہ ہے جو غاروں میں پڑا ہے, قرآن تو وہ ہے جس کے 40 پارے, قرآن تو وہ ہے جس کے 10 پارے بکری کھا گئی. قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ قرآن نہیں, یہ تو صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اللہ نے کہا میں نے اس دجال کے دجل کا پردہ چاک کرنے کے لیے ذالکل قرآن نہیں کہا, ذالکل کتاب کہا کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں یہ کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں ہے. شاد قرآن، نعرے قرآن، نعرے قرآن، نعرے تکبیر. اس لیے ذالکل کتاب کہا, ذالکل قرآن نہیں کہا, تاکہ کوئی ملنگ چوڑا تمہیں دھوکہ نہ دے سکے. اسی اللہ سیدھا قرآن کو سچا کہ قرآن تھوڑا ہے, قرآن تک سارے چلکئی بیٹھے قیامت تو بعد اسی انہیں تو 40 پارے ہاں. اللہ فرمائنا میں نے اس لیے ذالکل قرآن نہیں کہا, میں تو علام الغیوب تھا نا, مجھے پتا تھا 14ویں صدی کے مرتد یہ دعویٰ کریں گے. میں نے اس لیے ذالکل کتاب کہا. علماء بیٹھے ہیں, پوچھ لینا ذالک کا اس میں اشارہ ہے. فرمایا یہ کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں ہے. ذالکل کتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب جو تو پڑھ رہا ہے. اس کے آگے اب ان 2 جملوں میں اللہ نے پورے قرآن کا تعارف سمو دیا, سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا. آگے ھدی للمتقین کے بعد الذین یؤمنون بالغیب سے آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے. یہ میرا الگ عنوان ہے جس کے لیے مجھے گھنٹہ ڈیڑھ الگ چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر میں حاضری بھی دوں گا اور اسی عنوان کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. ابھی دستار بندی بھی ہونی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی, پڑھنے کی اور قرآن سے سچی محبت کرنے کی توفیق. اللہ رب العزت اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے, اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت, وسعت سہرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی, ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. شہیدا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.